السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن۔ آپ بھی میری طرح ان لاکھوں کشمیریوں کی طرح ہیں جو بیرون ممالک میں معاشی جلا وطنی کاٹ رہے ہیں۔ تو شاید جب آپ بھی میری طرح آزاد کشمیر میں ہونے والے ان واقعات کے بعد آدھی رات کو یا صبح سویرے جب آنکھ کھلتی ہے، ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے، کیا بتا ہماری فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ کس کی شہادت کی خبر ملے گی اور کیا ہوگا۔ یہ سلسلہ گزشتہ 1 مہینہ 5-7 دن ہو گئے جو یہی سلسلہ جاری ہے، یعنی 5 جون کو پہلا جو پاکستانی فورسز کی طرف سے شہید کیا گیا شاہ زیب، جو ہمیں خبر ملی تھی، اس کے بعد مسلسل ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ کتنے غائب ہو گئے ہیں، کتنوں کو اٹھا لیا ہے، کتنے اس وقت تک جو ہے وہ زخمی ہیں، ہماری لاشیں جو ہے حوالے نہیں کی جا رہی، اور ہر روز نئی دکھ درد بری کہانیاں ہمیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ اگر کوٹلی کی بات کریں، میرپور کی بات کریں، ڈڈیال کی بات کریں، پنچ کے علاقوں کی بات کریں، کوئی علاقہ شاید ایسا بچا نہیں ہے جہاں پہ اس ماہ کے دوران جو ہے وہ شہداء کی ہمارے پیاروں کی لاشیں نہ گئی ہوں۔ پردیس کی دوری کا درد اور تکلیف تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم یقین مانیں کہ زندگی جیسے رک گئی ہو اور روزانہ یہ خبریں مل رہی ہیں، روزانہ یہ خبریں ہمیں مل رہی ہیں، لیکن یقیناً آخر انسان ہیں، معصوموں ہمارے نہتے لوگوں کا جب خون بہایا جا رہا ہو اور قصور کچھ نہ ہو تو دل بہت خون کے آنسو روتا ہے۔ شاید اگر آپ اس وقت دنیا میں کوئی یہ نظام ہو کہ ہمارا دل کھول کے کوئی دیکھے تو اس قدر چھلنی ہے، اس قدر زخمی ہے میری طرح ہر شخص کا کہ آپ کو کئی زخم اس پہ نظر آئیں گے۔ آج صبح سویرے جب میری ایسے آنکھ کھلی اور اپنی فیس بک کو سکرول کیا، اپنے واٹس ایپس کو دیکھا، ای میلز وغیرہ دیکھی، تو کئی ایک میسیجز اور فیس بک کے سٹیٹس پڑے ہوئے تھے، پوسٹ تھی کہ راولہ کوٹ کے درمیان جو جنڈالہ کراس ہے وہاں پہ فائرنگ فورسز کی طرف سے کی گئی ایک شخص جو ہے اس کی شہادت کی اطلاع ملی، اور متعدد جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ سلسلہ وہیں پہ نہیں رکا بلکہ بار بار وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی، اور اس قدر فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ نہ جانے ان کو دہشت گرد قرار دے کے، قلعدم قرار دے کے ان پہ اتنے ہائی آپریشنز اور فائرنگ کی جا رہی ہے کہ یہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان معصوم لوگوں کو مار کے، ان کو شہید کر کے نہ جانے یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک مجھ سمیت کئی لوگ جو ہے بہت بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے بڑے انویسٹیگیٹرز جو ہے وہ اس وقت تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں جس سے بھی بات کر رہا ہوں یہ چاہتے آخر کیا ہے۔ تو آج جو ہے انہوں نے جنڈالہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اس قدر فائرنگ کی کہ ہر طرف فائرنگ ہی فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس ایک شہید کا جنازہ اپنے گاؤں میں پہنچا تو وہاں پہ ایک ہر طرف جو ہے رونے دھونے کی صدائیں آ رہی تھی، اور اس کی ماں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس پہ کہہ رہی ہے بہت بہت مبارک ہو میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، مبارک ہو میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ یہ رونے کی اور بے ساختہ آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے تو وہ دین اسلام کی جب تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں ہم، تاریخ اسلام کو، تو وہ واقعات دارے جب کفار صحابہ کو اس طرح کے واقعات کر کے ان کو شہید جو کیا جاتا تھا، جو صحابہ کی جو لاشیں آتی تھی، جو شہید آتے تھے، تو ان پہ ان کے گھر والوں کے ریئیکشن ہوتا تھا، مبارکبادوں کے پیغام دیے جاتے تھے۔ لیکن آج مسلم امہ کی یہ مسلمان فوج جو ہے پاکستان، جو ساری زندگی کہتے رہے اسلامی فوج ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شارگ ہے، یہ بڑا بھائی ہے، کشمیریوں سے کیا رشتہ، کیا لا الہ الا اللہ کہہ کے ہمارے ان معصوم لوگوں کو ہمیشہ انہوں نے ہمدردیاں سمیٹی، اور ہمارے لوگوں نے بھی مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، مسلمانیت کے نام پہ بھرپور جو ہے ان کو خوش آمدید کہا۔ یہ ذرا یہ ویڈیو اس مانگ کا چھوٹا سا کلپ دیکھیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی دوستو، یہ دیکھیے کہ ان خواتین کے، ان ماؤں کے، ان بچوں کے یہ جذبے ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں جو دن بھر یہ اطلاعات آتی رہی
کہ جنڈالہ میں جہاں پہ فورسز جو ہے انہوں نے گھروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ مزید 6000 فوج جو ہے یسٹرڈے ڈپلائی کی گئی ہے، مور دین 2000 فوج جو ومنز ہیں، خواتین ہیں، ان کی فورسز جو ہے رینجز سے بلائی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج جو مقامی سورس سے ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ وہاں پہ ڈرونز کے ذریعے وہاں پہ اٹیکس جاری ہیں، یعنی جہاں پہ لوگ جمع ہیں ان پہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اور بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے دوستو۔ اس قدر تشویشناک صورتحال ہے کہ وہاں پہ یہ ہر ظلم اور جبر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج جب لوکل سورس سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے 3-4 بار ڈرون سے اٹیک کیے جہاں پہ لوگ شامل تھے، اور پھر جو ہے ایک ڈرون مس ہوا، ایک ڈرون جو ہے وہ درختوں سے لگ کے ٹکرایا، اور ایک ڈرون جب آ کے گرا تو وہاں سے لوگ جو ہے اپنی لوکیشن بدل گئے تھے۔ تو یہ ایک حالات ہیں۔ دوسری جانب جو ہے آزاد کشمیر کے روایتی سیاستدانوں کی جو خاموشی ہے، اور اپنی الیکشن کیمپین میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو لوگ ووٹ دیں، لیکن انہیں مزاحمت کا سامنا ہے۔ جہاں پہ جاتے ہیں خواتین ان کا احتجاج کرتی ہیں، راستے روکتی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے یا گزشتہ 2 دن پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جب لڑائی کا واقعہ ہوا، ایک شخص جو ہے وہ شہید کیا گیا، جہاں بحق بھی ہو گیا، اس کا الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا گیا۔ آج پیپلز پارٹی پہ چودھری یاسین صاحب جب چڑھوئی کے مقام پہ الیکشن کیمپین کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے گارڈز ان کے ساتھ تھے، لوگوں پہ انہوں نے فائر کھولے، اور پھر مسلم لیگ اور نون پیپلز پارٹی پہ تصادم ہوا۔ اطلاعات یہی ہیں کہ ان کی گاڑی پہ جو ہے ان کی کسی ایک گاڑی کو جلایا بھی گیا ہے، جو فوٹیجز آئی ہیں۔ نیلم کا واقعہ پھر سے ہوا ہے جہاں شاہ غلام قادر کو روکا گیا ہے۔ فاروق حیدر کو ایک دکان کے اندر بند کرنے کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے، ان کے راستے بھی روکنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سدروتی کی کانسٹیچوئنسی سے بات کریں، وہاں پہ بھی کچھ احباب جو ہے وہ جنازوں پہ جا رہے تھے تو انہیں روکا گیا ہے۔ یعنی پورا آزاد کشمیر اس وقت اگر کہیں وہاں پہ 1 مہینہ اور کچھ دن ہو گئے، سکولز بند ہیں، پہیا نہیں چل رہا، دکانیں بند ہیں، یعنی پورے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ احتجاج کر رکھا ہے۔ راولہ کوٹ میں بچے، خواتین، نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ 15 جولائی کو جو لانگ مارچ کی کال ہے دوستو، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اب ایک نیا ایک سلسلہ، چونکہ اس سے پہلے جو ہے ان کے جتنے پلان ترتیب دیے گئے تھے، پلان اے، بی اور یہاں تک سی، یہ تینوں کے تینوں فلاپ ہوئے ہیں۔ یعنی پلان اے کے تحت ان کا یہ تھا کہ 9 جون کی کال سے پہلے ان پہ اٹیک کر کے ان کی گرفتاریاں کر دو، اور مین سٹریم جو لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کر دو گے تو پھر یہ سارے جو ہے جو شورش ہے یا یہ جو لوگوں کا اعتماد ہے جماعت عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ یا جڑت ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ جبکہ اس میں بری طرح ناکامی ہوئی، انہوں نے شاہ زیب شہید کو شہید کیا، راولہ کوٹ کے اندر وہاں پہ اتنا ہاوی آپریشن کیا، اور پھر یہ کہا کہ سی ایم ایچ پہ لوگوں نے حملہ کیا، جبکہ وہ فیک ایک ویڈیو چلا کے جو سی ایم ایچ ہے بھی نہیں، ہمارے لوگوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، اور پاکستانی میڈیا سے پروپیگیٹ کیا گیا اور بری طرح وہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر کوٹلی کے اندر جہاں پہ انہوں نے لاشیں گرائی، ایک وکیل کو شہید کیا، ایک ڈاکٹر کو شہید کیا، اور کئی ایک نوجوانوں کو شہید کر کے یہاں تک سینکڑوں لوگ کوٹلی سے جو ہے ہم نے جو کنفرم کیے وہ غائب ہیں اور گرفتار ہیں، اکثر کا پتہ ہی نہیں ہے انہیں مارا ہوا ہے یا کہاں کر دیا ہے۔ تو وہ پلان جب ان کا فیل ہو گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھے، جب راولہ کوٹ کے اندر جو دھرنا تھا اس پہ مختلف اٹیکس کیے کہ یہ لوگ ڈسٹرائے ہو جائیں، لیکن وہ جب ڈسٹرائے نہیں ہوئے تو تیسرا پلان ان کا یہ ہوا کہ جو وہ بھی مکمل طور پر فیل ہو گیا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دیر بٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ سردار عتیق جو ان کے فرنٹ مین کہا جاتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ اور ان فوج کی سہولت کاری وہاں لوکل سورس سے ہو کے کرتے ہیں، تو ان کے مطابق بھی کہ ہم جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ تجویز دی ہے کہ بیٹھے، تھک جائیں گے، ہار جائیں گے۔ ان کی کوشش دوستو یہی تھی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ بٹھایا جائے، تھکایا جائے، ہار جائیں گے اور بیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ پلان سی بھی ان کا جو ہے بری طرح بیڈلی جو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ خواتین، بچے، مردوں کی تعداد جتنی انہوں نے لاشیں گرائی اس سے کئی گنا ہزاروں لوگ اور نکل آئے۔ اب جب لانگ مارچ کی کال ہو گئی تو پھر انہوں نے 3 طرح کے پلان جو ہے وہ دینا شروع کر دیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، جو لیڈرشپ کوشش کریں گے ان کو گرفتار کیا جائے، اور جو دھرنا ہے اس کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج اس کی پہلی مثال جنڈالہ کے مقام پہ جو انہوں نے ٹرائی کیا ہے، لیکن اس وقت بھی ہماری اطلاع لوکل سورس بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے جمع ہیں، لاشیں اور اٹھانے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود، اور راولہ کوٹ کے 4-5 مقامات پہ جہاں پہ دھرنے ہیں جوگ در جوگ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ فورسز جو ہے یہ بڑی تعداد میں ڈپلائی کر رہے ہیں، دھیر کوٹ کے اندر، باغ کے اندر، جنڈالہ، راولہ کوٹ، متیال مارا اور دیگر علاقوں
میں یہ تمام اس خطے کو جو کہ یعنی مین 2-3 روٹ جا رہے ہیں کوہالہ اور مظفر آباد کی طرف، ان کو فورسز سے پہاڑوں کی طرف فورسز کو بڑھا رہے کہ وہاں سے ہو کے شیلنگ کر کے فائرنگ کر کے خوف و ہراس کر کے ان لوگوں کو آپ نے ڈسٹرائے کرانا ہے۔ پہلی کوشش یعنی پلان اے کے مطابق تو یہ تھی کہ تمام لوگوں کو ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنا ہے، یہ جو دھرنا ہے اس کو موو کرنا ہے، نہیں دینا، یعنی راولاکوٹ تک ہی اس کو محدود کرنا ہے طاقت کے ذریعے۔ اگر یہ نکل جاتے ہیں آگے کسی نہ کسی صورت تو پھر یہ جو باقی پہاڑوں پہ لوگ ہوں گے شیلنگ کر کے فائرنگ کر کے اور اس طرح کر کے، تو ان کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہاڑوں پہ فورسز کو رکھ کے تو وہاں سے یہ جو بڑی تعداد ہوگی، اب اس کا ٹمپریچر یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ لوگ کتنے زیادہ ہوں گے، یعنی یہ پلان بی ہے کہ جو دیر کوٹ ہے اور یہ جو علاقہ ہے اس سے پہلے یہ ان کو روک لے اور طاقت کے ذریعے فورسز کے ذریعے ان کو وہاں سے آگے نہ جانے دیں۔ اگر یہ لوگ تعداد ان کی بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکل جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ موو کرتے جاتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے ان کا پلان اس وقت سی جو ہے وہ اور طرح کا ہے۔ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دھیرکوٹ میں جہاں تک جب قافلے پہنچیں گے تو ان کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیل میں جو ہمارے ذرائع جو ہم تک یہ خبر پہنچی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو 38 مطالبات پہلے ایگریڈ ہوئے تھے ان میں سے وہ جو 35-36 ہے وہ اس پہ جو مولانا فضل الرحمان یا وہ سیاسی جماعتیں ان کے ذریعے یہ بیچ میں ان کو سالس بنا کے کوشش کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کو آنے والی جو اسمبلی ہے وہ ضرور اس پہ قانون سازی کر کے علامتی طور پر آپ کی یہ نشستیں لے جانے کا ان سے وعدہ کیا جا سکتا ہے، جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، یا ان کی سیٹیں جو ہے وہ لمیٹائز کرنے یا کم کرنے کی جو ہے آفر ان کو دی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ یا نادیدہ قوتوں یا فیصلہ سازوں میں اندر بھی ایک جو ہے خود میں بھی اختلاف پایا جا رہا ہے اور شدید اختلاف پایا جا رہا ہے کہ چونکہ کچھ احباب جو ہے اس پہ ایگریڈ ہیں لیکن کچھ نہیں ہے، کچھ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کی ہیڈ منی رکھی گئی تھی یا ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے انہیں ہم نے گرفتار اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان پہ یہ الیگیشن ہے کہ جنہیں فورسز کو کلنگ کا ان پہ الزام ہے تو انہیں جو ہے وہ ٹرائل سے گزرنا پڑے گا، یعنی کہ عدالتی ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ باقی یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں جو ان کی پکڑ دکڑ میں ہیں اور جو فیاض ہیں جو فورس شیڈیول میں ہیں ان کو یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ سو یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کے پلان اے بی سی ترتیب دے دیا گیا ہوا ہے۔ 15 کو یہ کوشش کریں گے کہ راولاکوٹ کے اندر ان کو روکیں، پھر اگر وہ نہیں رکتے تو پھر آگے جو یہ دھیرکوٹ سے تمام پچھلا جو جتنا بھی روٹ ہے ان کو وہاں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہزاروں لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں اور بڑی تعداد اس میں شامل ہے تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے یہ انہوں نے ثالثی کے لیے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور باقی جو آوازیں ہیں ان کو بیچ میں لا کے اپنے آپ کو سافٹ کارنر دینے کے لیے دیکھیں جی وہ تو سلو کے لیے آگے ہیں، اب آپ مانیں، آپ تیار ہو جائیں۔ لیکن اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر نذیر صاحب نے یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کہا تھا کہ 15 تک ٹائم ہے، 14 تک اگر آپ نہیں کرتے تو 15 میں یہ مطالبات پس پش ہو کے اب نئے ایجنڈے کے ساتھ، نئے پلان کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ ہم نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا پروگرام وہ کیا ہوگا، نئی ڈیمانڈز وہ کیا ہوں گی۔ تو دوستو اس وقت جو ہے پوری دنیا کی نظریں جو ہے آزاد جموں کشمیر یعنی پاکستان کے کنٹرول کشمیر پہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بار بار یہ پیش آ رہا ہے کہ کیا جس طرح انہوں نے بلوچستان میں، انہوں نے کے پی کے میں، انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا تو یہ آزاد کشمیر میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، یعنی طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو کچل دیں گے یا نہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ریاست جموں کشمیر کا یہ جو حصہ ہے پاکستان کے زیر انتظام، یہ پاکستان کی جو ہے انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ بائی لیٹرل معاملہ بھی نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل ایک ڈسپیوٹ ہے، انٹرنیشنل ریکگنائز ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ یہ پاکستان کا قانونی حصہ نہیں ہے، اس پہ یہ زیر کنٹرول ہے، لہٰذا اس طرح کا اگر یہ کوششیں جو کر رہے ہیں ہیومنٹیرین وائلیشن تو ان کو جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا بھی اور ہونا ہوگا بھی۔ اگر یہ جس طرح کا بلڈ شیڈ کر رہے ہیں، بروٹیلٹی کر رہے ہیں، وہاں پہ ڈیٹوریٹنگ سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو جو قتل و غارت کر رہے ہیں تو ان کو یہ جواب دہی دینی اس لیے پڑے گی کہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی تھی کہ جب تک پلیبیسائڈ ہوتا تو ہم نے لوگوں کو سیکیورٹی دینی ہے، لوگوں کی ویلبنگ کرنی ہے، لوگوں کے وہاں پہ لوکل اتھارٹی کے طور پہ ہم نے ان کو رائٹ ٹو ووٹ دینا ہے، رائٹ ٹو اسمبلی دینا ہے، رائٹ ٹو لیونگ، رائٹ ٹو، یہ تمام رائٹس ہم نے دینے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں۔ تو دوستو کیپ ان ٹچ، انشاءاللہ I will update
اپڈیٹ ٹو یو. ہم کوشش کریں گے جڑے رہے. یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے. یہ صرف اب جو ہے آپ کی طاقت کے ذریعے، آپ کی جڑت کے ذریعے، آپ کے اتحاد کے ذریعے یہ فائنلی مرحلہ انشاءاللہ تعالی پہنچ چکا ہے. جشن ہوگا، فتح آپ کی ہوگی، آپ جیتیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ حقوق کی جو تحریک ہے آپ فاتح ہوں گے. آپ کے مستقبل جو ہے اسی سے روشن ہوگا، آپ کی فتح ہوگی. لیکن یہ وقت ہے، اگر آپ پیچھے ہٹ گئے، پسپا ہو گئے، تو پھر یہ جو ہے آپ کا ٹرائل کرتے رہیں گے، آپ پہ ظلم ہوتا رہے گا، آپ پہ جبر ہوتا رہے گا. اور یہ بات بھی کہ 15 جولائی کو جموں کشمیر کے باسی جو ہے برطانیہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہاں پہ مختلف سفارت خانوں کے باہر، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں بہت بڑے لیول پہ ڈیمونسٹریشن ہونے جا رہی ہے، احتجاج ہونے جا رہے ہیں، جہاں پہ بچے، خواتین مختلف شہروں میں نکلیں گے اور بھرپور پروٹیسٹ ہوگا. اوورسیز کشمیری ڈائسپورا تمام آپ کے ساتھ ہے اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف. اور جو یہ کورڈ فیس تھا پاکستانی اداروں اور پاکستانی فورسز کے طرف سے، یہ نقاب اتر چکا ہے اور مزید بے نقاب ہوگا. اور آپ کی کامیابی پر امن رہنا ہے. جب آپ تشدد کی طرف بڑھ گئے تو پھر آپ کی یہ تحریک ختم ہو جائے گی. آپ کا سب سے بڑا ہتھیار، آپ کا سب سے بڑا ویپن، آپ کے سب سے بڑا جو سکسیسفل سٹوری ہے یا سٹرگل ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے امن کے ساتھ اپنی کوشش اور جد و جہد جاری رکھنا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.